اور عاد کی قوم کی حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ قوم ہود جو قبیلہ عاد ہے، یہ دنیا کا قدیم ترین قبیلہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی ان کے قدیم ہونے کو بتلاتی ہے، یعنی اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا۔ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ عاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قدیم ہوں، جبکہ سمود قوم عاد کے بعد ہوئے ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے اس کو بیان کیا ہے، یعنی اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کا سردار بنایا۔ قرآن کریم میں 7 مرتبہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی آیت 65، سورہ ہود کی آیات 50، 58، 60 اور 98 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 164 میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات نہایت توجہ کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جیسے تورات وغیرہ نے اس قوم کا ذکر نہیں کیا، اور نہ تاریخ کی کتابوں میں کوئی مستند بات موجود ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس نے قوم عاد کی بستیوں، ان کے ڈیل ڈول، قوت، طاقت، ان کی خوشحالی، کفر و عصیان پر ڈٹنے، بت پرستی پر جمنے، زمین پر ادھم سرکشی اور فساد پھیلانے کو نہایت تفصیل اور شرح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں بتوں کی عبادت پر اوندھے منہ گرتے دیکھا تو انہیں راہ راست پر لانے اور بگڑے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے کس قدر کوششیں کیں، اور اس کے جواب میں اس سرکش اور بدبخت قوم نے کیسی ضد، ہٹ دھرمی اور کفر و عناد کا ثبوت دیا، بلکہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جس کی پاداش میں بالآخر ہلاک کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن ربح بن خلود بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اور سام کے درمیان 6 نام آتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سام کے درمیان 8 نام آتے ہیں۔ قوم عاد پر تحقیق کرنے والوں کے بقول یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بعد نیست و نابود ہو گئی تھی۔ قوم عاد سرزمین احقاف میں رہتے تھے اور یہ بستی ملک عمان میں ہے، مگر آج یہاں صرف ریت اڑتی ہے۔ اس قوم کی آبادیاں، سب مال مویشی، باغ اور چشمے سب تہس نہس ہو چکے ہیں۔ قوم عاد کی سرزمین کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ احقاف میں ہے، یعنی اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ قوم نوح جس طرح 5 بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتی تھی، قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بتوں کے نام سمود اور ہتار تھے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے زبردست اور بہت طاقتور تھے، ان کے جسم فولاد کی طرح مضبوط اور قد بہت لمبے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت دراز تھا، یہ قوم تقریباً ان کے برابر قداور تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے، یعنی اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قوم عاد کے دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے، وہ ہر ایک کو بڑی آسانی سے ہرا دیتے تھے، جس پر چاہے ظلم و زیادتی کرتے تھے، ان سے کوئی جیت نہ سکتا تھا، ہر ایک ان سے ڈر جاتا تھا، یہ کسی سے ڈرنا جانتے ہی نہ تھے۔ قرآن پاک میں ہے، یعنی جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے؟
طوفان نوح کے بعد یہ لوگ ان بستیوں میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ تمام لوگ توحید پر تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح ان لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح قوم نوح کے بعد جس قوم نے بت پرستی ایجاد کی وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد کے لوگ مضبوط خیموں میں رہتے تھے، اس کے علاوہ پہاڑوں اور چوٹیوں پر مضبوط عمارتیں بنا کر رہا کرتے تھے جو دکھنے میں محل کی طرح ہوتی تھی۔ اس قوم کی طرح طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز ضرورت سے زائد ملتی تھی۔ زمین ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے مخمل بچھا ہے، پھر اس میں جا بجا چشمے، نہریں، تالاب، کنویں، صاف شفاف پانی، جیسے سبز مخمل میں ریشم کا کام۔ مکانات کے چاروں طرف سرسبز شاداب چمن، پھولوں کی بہار، پھلدار درختوں کی قطار کے دیکھتے ہی رہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ پورا شہر آباد ہو گیا اور سارے مکانات بھر گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں ہے، یعنی بھلا تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو۔ ڈرو، اس نے تمہیں چارپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کی سب سے معزز شاخ خلود سے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ہے، یعنی اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے محض خدا پر بہتان باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے قوم نوح کے انجام کی مثال پیش کی، انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے ان پر کس قدر انعامات کر رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے، قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا، زمین میں انہیں بسایا، زمین ان کے لیے خزانے اگلتی ہے جن کے غلوں، میووں اور کھیتوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیریں برساتا ہے، اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ایک ذات ہے، یہ پتھر پرستش کے لائق نہیں۔ اے قوم بڑی شرم کی بات ہے کہ تم پتھروں کو پوجو، پتھروں کی پرستش کرو، جس نے تم کو پیدا کیا اس کو بھول جاؤ، اس کی عبادت اور عطا سے منہ موڑ لو۔ اے قوم بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنائیں اور آج تم انہی مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو اپنا معبود بنا لیا اور حقیقی معبود کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق میں مال اور اولاد، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی، پھر تمہیں سب سے زیادہ طاقتور بنایا اور اس ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا کہ اس کی بندگی چھوڑ کر بتوں کی بندگی اختیار کرو اور ان کو اپنا معبود سمجھ لو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان بڑی بڑی نعمتوں اور پروردگار کی ان بخششوں پر اس کا شکر ادا کرتے، اس کو اپنا معبود سمجھتے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس کے آگے سجدہ اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے، اسی سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے۔ تم پر لازم تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی عبادت کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کسی چرند پرند کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھا؟ کیا تم ان بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف اور جاہل ہو؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ احقاف میں ہے، یعنی کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ نصیحت کی تو جو امیر آدمی تھے تنگ آ کر کہنے لگے کہ ہود ہمارا گمان ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ارشاد ہے، یعنی
تو ان کی قوم کے جو سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں کوئی دیوانہ یا بیوقوف نہیں ہوں، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، یعنی انہوں نے کہا بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا، تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ یہ بات سن کر قوم عاد نے کہا، جیسا کہ قرآن کی سورہ اعراف میں ہے، یعنی وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی دلیری اور جرأت پر بہت حیرانگی ہوئی اور بدقسمتی پر افسوس، جیسا کہ قرآن کی سورہ اعراف میں ہے، یعنی اور ہود نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس وقت اس قوم پر کافی عرصے سے پانی نہیں برسا تھا، آسمان بالکل صاف تھا، کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا تھا، زمین خشک تھی، پیڑ سوکھے پڑے تھے، پتے کملا رہے تھے اور پھول مرجھا رہے تھے۔ قوم عاد پانی کو ترس رہی تھی، بارش کا سخت انتظار تھا، مگر پانی کا ایک قطرہ نہ گرا۔ ہر وقت سب کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی تھی کہ شاید ابر نظر آ جائے۔ پانی کی بے حد ضرورت تھی، کھیتی برباد ہو رہی تھی، باغات سوکھ رہے تھے، گرمی سے حواس بگڑ رہے تھے، بار بار آسمان کو دیکھتے تھے اور نگاہیں ناکام پلٹ آتی تھیں۔ آخرکار مایوس ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا، ایک دم چلا اٹھے، یہ برسنے والا بادل ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہ تھا، جس سے سنو وہی کہتا تھا کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف میں ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ رحمت کی گھٹائیں نہیں ہیں، یہ عذاب کا بادل ہے، اس میں ہوا اور دردناک عذاب ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ فصلت میں ہے، یعنی اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، تو اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اس وقت قوم عاد کی حالت قابل افسوس تھی، آندھی بڑھتی جاتی تھی اور لوگوں کو کہیں امن کی جگہ نہ ملتی تھی، گرد ایسے اڑ رہی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، ساری دنیا اندھیری ہو گئی تھی، لوگ گھبرا کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے اور دیواروں سے لپٹ لپٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے پختہ مکان اور مضبوط عمارتیں جس پر اس قوم کو ناستہ دھڑ دھڑ گر رہی تھیں، جیسے خزاں کے زمانے میں درختوں سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف میں ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، جانور ہوا کے زور سے ایسے اڑتے تھے جیسے پتنگ۔ مکانوں اور درختوں کے گرنے کی آواز اور آندھی کی مسلسل شائیں شائیں کی آواز سے لوگوں کے دل دہلے جاتے تھے، مگر کس میں قدرت تھی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو دور کر سکتا۔ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ آج کے دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، یہ اللہ زبردست قدرت والی کی طرف سے ہے۔ قوم عاد کی گمراہی اور نافرمانی کی کوئی حد نہ رہی کہ اس وقت بھی ایمان نہ لائے، اس وقت بھی توبہ نہ کی، عذاب دیکھ کر بھی نہ ڈرے۔ اس قوم کی سرکشی کی کوئی حد نہ رہی، دلیری کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں نہیں،
सारी कौम तबाह हो गई, पूरी बस्ती वीरान हो गई और बर्बाद हो गई। जैसा कि कुरान करीम में है, यानी रहे आद तो उनका निहायत तेज आंधी से सत्यानाश कर दिया गया। अल्लाह ने इसको 7 रात और 8 दिन उन पर लगातार चलाए रखा। लाशें ऐसे पड़ी थी कि जैसे खजूर की पेड़ी पड़ी हों। ऐसा हैबतनाक समा पुरदर्द इबरत खेज मंजर के लाशें मैदान में पड़ी थी और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। जैसा कि सूरह कमर में इरशाद है, यानी और आद ने भी तकसीब की, सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर सख्त मनहूस दिन में आंधी चलाई, लोगों को इस तरह उखेड़ डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। पूरा शहर डरावना हो गया था। हर जगह उदासी छाई थी और हसरत बरस रही थी कि जिन मकानों को बनाने में इन्होंने पूरी जिंदगी गंवाई थी, जिन मकान को इंतहाई शौक और धुन से बनाया था और ख्याल करते थे कि इसमें हमेशा रहेंगे, वो सब गिरे पड़े थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने और उनके साथ जो मुसलमान थे, उन्होंने ईमान की बदौलत निजात पाई। अल्लाह ने उनको अपनी हिफाजत में रखा। कौम आद ने परवरदिगार की नाफरमानी की और उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराया, उसको छोड़कर बुतों की पूजा की। उसका बदला ये मिला कि अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए और कोई भी उन्हें ना बचा सका। अल्लामा शहाबुद्दीन आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मुआफ़ी में कौम आद के हलाक होने वालों की तादाद 3 से 4,000 तक बतलाई है। हज़रे मौत के बाशिंदे कहते हैं कि आद की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रे मौत हिजरत करके आए और यहीं इकामत इख्तियार कर ली थी और यहीं वफ़ात पाई और वो वादी बरहूद के करीब शहर तरीम से तकरीबन 2 मरहलों की मुसाफत पर हज़रे मौत के मशरिक़ी हिस्से में दफन हुए। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रे मौत ही में दफन हैं और यहीं उनकी जाए तदफीन है। और आपकी कब्र की निशानी ये है कि कब्र के सिरहाने झाव का एक दरख्त है। तो अहले हज़रे मौत का दावा है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र फ़लस्तीन में है और यहाँ सालाना उर्स का एहतमाम भी होता है। हमारी आने वाली वीडियो कौम समूद के बारे में है, जो बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर नशर की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।